میں بس یہ جاننا چاہی تھی کہ ظاہر ہے کہ اتنا اہم ایشو ہے، عوامی نیشنل پارٹی اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کالا باغ ڈیم ہو یا دیگر موضوعات جو ہیں اس کے اوپر بحث غیر ضروری ہے یا ضروری بحث ہے جو کہ ہونی چاہیے اس وقت؟ دیکھیں میرے خیال میں دو چیزوں کو الگ کر کے اگر دیکھ لیں، ایک ڈیم اور ایک کالا باغ ڈیم۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں obviously it has a lot of history اور جنرل ضیاء کے دور سے کالا باغ ڈیم کا ولولہ شروع ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کون بنانا چاہتا ہے، کس لیے بنانا چاہتے ہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ اور پھر obviously یہ کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے، لیکن پختونخوا، سندھ اور بلوچستان اس کی بھرپور مخالفت کرتا رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرتا رہے گا۔ اب یہ بدقسمتی سے اسماء بی بی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے یا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ سو کالڈ پی ٹی آئی اور سو کالڈ مسلم لیگ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں۔ علی امین صاحب کا بیان ان کی اپنی پارٹی والے سیریس نہیں لیتے، لیکن پنجاب میں ایک موصوف وزیر نے اس کو شاید سیریس لے لیے اور اس کی وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈیم گرین چولستان کے لیے ہے۔ سیلاب دیکھیں obviously سیلاب ایک بہت بڑی آفت ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کو ہم نے خود آفت بنائی ہوئی ہے، کیونکہ جو کلائمیٹک چینجز ہے اور جو باتیں ہیں تو یہ تو پچھلے 8-10 سال سے یہ تھریٹس اور یہ چیزیں لوگ بتا رہے ہیں بار بار، جو خاص طور پہ ان کے ایکسپرٹس ہیں، لیکن ہم نے بدقسمتی سے آج بھی ہم ایک ایسے مردے کو نکال کے اس کا نام لے رہے ہیں کہ اس کی مطلب کہ پوری چیز کو ٹاپک کو آپ دوسری طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے الٹا۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ علی امین کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عظمیٰ بخاری کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان سے ہمیں یہ سوال ڈالنا چاہیے کہ چلو کالا باغ از ون تھنگ ایلس، آپ نے کتنے ڈیم بنائے پچھلے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال سے آپ کالا باغ ڈیم کے پیچھے پڑے ہیں؟ اور مگر جب آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کرتے ہیں خان صاحب، تو وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صوبے کے جو کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں، ووٹ لے کے آئے ہیں، تو ان کی بات میں وزن ہے، اس کو بحث برائے بحث تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو 45 اور 47 والے ہیں یہ سب عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ I am sorry to say this۔ اس دفعہ کے الیکشنز ہمارے سامنے ہیں، یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک مخصوص ٹولے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ ان کی جو بیانات ہے یہ عکاسی اسی نمائندگی کے کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی اکثریت کے ساتھ جیتی ہے، اور ان کی عوامی نمائندگی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم 47 کی ہے۔ کیا آپ پنجاب میں یا آپ یا ایز اے کامن پرسن یا اینی ون ان پنجاب مسلم لیگ کے مینڈیٹ ماننے کو تیار ہے؟ آف کورس اس پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو پھر ادھر تو ہم چیخ رہے ہیں پچھلے بار، ادھر پہلا سوال ہے، ادھر 3 دفعہ سے یہ سوالات آ رہے ہیں، کبھی طالب آ جاتا ہے، کبھی فوجی آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے بلے بلے چل رہے ہیں۔ اور ہر دفعہ آپ دیکھیں آج جو حکومت والے تھے نہیں ہے پی ٹی آئی، خٹک صاحب کدھر ہے، محمود خان کدھر ہے، عمران کے پاس نہیں ہے، اس طرح علی امین کدھر ہے، کس کا ہے۔ اب تو بہت چیزیں، ہم تو وہ بندے ہیں جو روز اول سے بتا رہے ہیں کہ علی امین کدھر تھا، کون لے کر آیا، کس طرح آیا۔ اب تو چیزیں بہت کھل کے سامنے آ گئی، اور میرے خیال میں اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، جہاں پہ علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون اور یا جو سو کالڈ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ، ان کا ویژن ایک ہو جاتا ہے کہ وہ ویژن یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں ان کی خدمت کرو، وہ 15% لوگوں کی خدمت کرو، ان کو خوش کرو جن کو چھوڑے